اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بہتر اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ گزر رہا ہے تو اس پر یقین کر لینا کہ اس میں بھی میرے اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کی اجازت کے بنا کچھ نہیں ہوتا، ضرور اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اس لیے ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی والی بات یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، ہر انسان کے دل میں محبت ڈالنے والا اللہ ہے، نکالنے والا اللہ ہے۔ کوئی بھی مصیبت پیش آتی ہے، دیکھیں جادو ٹونا ہوتا ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں، ایک پیڑ سے پھول ہی کیوں نہ نکل رہا ہے، اس کا بھی اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی اجازت کے بنا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کی اجازت کے بنا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ بتائیں کیا کسی انسان کو اختیار ہے وہ آپ کے ساتھ برا کر سکے؟ بالکل نہیں۔ بالکل بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کی رضا سے ہوتا ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کی اجازت کے بنا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ہم پہ جادو ٹونا کروا رہا ہے، کوئی برا کتنا بھی کوشش کر رہا ہے ہمارے ساتھ کرنے کی، اس میں بھی اللہ کی کوئی رضا سمجھنا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ انسان کوئی سمجھ لینا یہاں پر تو اس پہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو جائے اس کے ساتھ میں، وہ صبر کرے، کیونکہ یہ سمجھ لے گا نا کہ اس میں بھی میرے اللہ کی رضا شامل ہے، اس میں بھی میرے اللہ کی مرضی شامل ہے۔ تو سب کچھ سمجھنے کے بعد جب آپ صبر کر لیں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو ذرا سوچیں اللہ کے نزدیک آپ کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لہٰذا جو آپ کا اینڈ پوائنٹ ہوگا نا، پیک پوائنٹ، سب سے ہائیسٹ پوائنٹ آپ کے صبر کا، اللہ پاک آپ کو وہاں تک لے کر کے جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار میں تو کہتی تھی کہ میں یہ صبر کر ہی نہیں سکتی ہوں، اگر یہ انسان میری زندگی سے الگ ہوگی میں تو مر جاؤں گی، اگر مجھ سے یہ چیز چھن گئی میں تو مر جاؤں گی۔ ایسے بہت سے لوگ آواز نکالتے ہیں نا اپنے منہ سے کہ اگر یہ ہو گیا میں تو مر جاؤں گی، یہ ہو گیا میں تو مر جاؤں گی۔ تو ہمیں اللہ پاک اس ہائیسٹ پوائنٹ پہ لے جا کے نا، سب سے اوپر ہائی پہ لے جا کے دکھاتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے کودو گے نا تب بھی مرنے والے نہیں۔ تو ہمیں ہر جو کچھ بھی اچھا برا ہو رہا ہے صرف یقین کر لو کہ اللہ کی رضا ہے، چاہے انسان لاکھ برا کر لے آپ کے ساتھ، مار لے پیٹ لے، جو کر سکتا جتنا دکھے۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں وہ تو عز من تشاء و ذل من تشاء، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں، اللہ جسے چاہے عزت ادا کرے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تو ہم کیوں دنیا کا ڈر رکھیں؟ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا، لوگ کیا کہیں گے، ہم لوگ اس ڈر سے پردہ نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کل تک تو ایسی فیشن میں تھی، آج بڑی نمازیں پرہیزگار ہو رہی ہے، تو اس ڈر سے لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسی تھی اور کیسی ہو گئی۔ لاسٹ میں پھر لوگ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب ہم کو معلوم پڑ گیا وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، پھر کیوں کسی کے کہنے کا ڈر رکھنا ہے ہمیں اپنے اندر؟ لوگ تو بس یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، لہٰذا ہمیں یہ یقین کر لینا ہے اللہ ہمیں ہمارے صبر کی آخری حد تک لے جائے گا، اور وہاں لے جا کے ہمیں بتائے گا تم اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھ رہی تھی لیکن تم کمزور نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم گر رہی ہو، تم کہتی ہو ارے میں تو یہاں سے گری تو میں مر ہی جاؤں گی، اللہ دکھاتا ہے نہیں ابھی تو بہت کچھ جھیلنا ہے زندگی میں، سہتے سہتے انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کی ہمت بڑھتی جاتی ہے، انرجی آتی جاتی ہے، اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا جاتا ہے۔ جب تک ہم گریں گے نہیں تو اٹھنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ اور جب ہم گرتے رہے ہمیں معلوم پڑتا ہے چلے کوئی نہیں ہے میرے ساتھ، کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے گرنے پر مجھے سنبھالنے والا میرا اللہ ہے، اگر میں رو رہی ہوں نا مجھے کوئی چپ کرانے والا نہیں، میرا اللہ ہے۔ اللہ بے شک ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ اس بات پہ مضبوط کر لینا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ جو میں نے کل آپ کو بتائے تھے نا دل کو سکون دینے والے الفاظ ریپیٹ کر دیجیے ذرا، کیا تھے؟ اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ صرف کرے گا، میں کوشش کروں گی اللہ مجھے کامیاب کرے گا، اس امید کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کوشش کرنے سے پہلے ہار مان جاؤ گے نا کہ نہیں یہ تو میرے بس کا ہی نہیں ہے یار، بہت سے میں اپنی بہنوں کو دیکھتی ہوں ان سے کوئی کام کرنے کو بولا ارے یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا، مطلب اسٹارٹ کرنے سے پہلے اینڈ کر دیتے ہو آپ لوگ۔ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کو خود پہ بھروسہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی کامیابی تو وہ ہے کہ انسان خود پہ بھروسہ رکھے، میں کروں گی، میں اپنے اللہ کو راضی کروں گی۔ نماز کس یقین کے ساتھ کہ اللہ راضی ہوگا، اس یقین کے ساتھ تو پڑھتے ہیں، یا پھر ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں ہاتھ پیروں کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ یقین ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم اپنی نفس کو مار رہے ہیں، دنیاوی ان سے فحاشت سے اپنے آپ کو دور رکھ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ یقین ہمارے اندر ہے تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم کو یہ یقین ہی نہیں ہو کہ اللہ راضی ہوگا تو ایسے سجدے مار رہے ہیں پھر تو۔
تو ہر چیز کی دار و مدار نیت پہ ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور ہمارا یقین بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا اور دین میں کامیابی کا صرف ایک ماتر وظیفہ جو ہے وہ ہے یقین. پہلا خود پہ کہ میں راضی کروں گی اللہ کو، ہر حال میں راضی کروں گی، سجدوں میں جا کے، تہجد میں اٹھ کے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ و الرسول، ان کی اطاعت کر کے میں اللہ کو راضی کروں گی. میں اپنے اللہ کو راضی کروں گی، پھر جو میں چاہوں گی انشاءاللہ مجھے وہ ضرور عطا ہوگا. ایک بڑا مشہور پوسٹ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ کیا بولتے ہیں، کر خود ہی کو بلند اتنا کہ خدا خود تجھ سے پوچھے کہ بندے تیری رضا کیا ہے. تو اتنا بلند کرنا ہے اپنے آپ کو. بلند سے مطلب کیا ہے؟ دن اور رات، صبح و شام اللہ کی تسبیح میں لگ جانا ہے. صرف نمازوں پہ ہی اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، تسبیح بھی کرنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے. اللہ کی مخلوق کا احساس، سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے والدین کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. ہمارے بھائی بہن کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. جانور، جرندے، پرندے سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہی تو ہے. تو ہر مخلوق کا احساس کرنا، یہاں تک ایک چھوٹی چینٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو بھی آپ کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ایک منٹ رکیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم لوگ کہاں پہ تھے بشرا؟ اللہ کی مخلوق. اللہ کی مخلوق کا احساس کرنا ہے، ہر مخلوق کا احساس کرنا ہے. دیکھیں ہم اگر کہیں کہ پیڑ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، مطلب جاندار نہیں ہے، ایک بات آپ وہ کہہ سکتے ہو کہ جاندار نہیں ہے، ہمارے اتنا ہاتھ پہ نہیں رکھتے، دماغ میں رکھتے، لیکن جان تو ہے نا ان میں. جان نہیں ہوتی تو یہ فوٹو سنتھیسس کا جو پروسیس چلتا ہے پورا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہم ریلیز کرتے ہیں، آکسیجن جو ہم لیتے ہیں، اللہ کی عطا ہی تو ہے. لیکن آج کل کیا ہے، فری میں آکسیجن لے رہے تو قدر نہیں ہے. ابھی جو کورونا کال آیا تھا تو آکسیجن تک اتنے مہنگے ہو گئے تھے کہ پیسے دے دے کے خریدے جا رہے تھے. اس ٹائم پہ قدر تھی آکسیجن. ایکسیپٹ کر لینا بہتر سے بہترین کے لیے، یعنی ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اگر میں نے بہتر مانگا ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہے تو اللہ بہترین کرے گا. کتنے آپ پوسٹ پڑھ لیتے ہوں گے، ایف بی انسٹا والے جو ہیں سارے پوسٹ پڑھتے رہتے ہوں گے دن بھر، الحمدللہ سوائپ اپ کرتے کرتے، اور کام ہی کیا رہ جاتا ہے لوگوں کے پاس میں. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ اگر میرے ساتھ بہتر نہیں ہو رہا ہے نا تو اللہ بہترین کرے گا. یہ وقت جو ہوتا ہے نا، جو ہم نے کہہ تو دیا صبر کر لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، صبر آسان نہیں ہوتا ہے. صبر بھی صرف وہ کر سکتے ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے اللہ کی موجودگی کا، اور اللہ کی موجودگی کا یقین قرآن میں ہے. پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ بہت محبت کرنے والا ہے. جو ہم ٹاپک کور کر چکے ہیں پہلے، کیا اللہ ہے، کیا اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ ہماری یوٹیوب ویڈیو سے دیکھ لیجیے گا. تو ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لینا کہ ہاں یہ انسان ایسا ہی ہے، سچویشن کو ایکسیپٹ کر لینا، کنڈیشن کہ ہاں یہ میرے پر مصیبت آئی ہوئی ہے، اور یہ نا ہر راحت کے بعد آسانی ہے. ایک میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں. ایک وزیر اور بادشاہ کا واقعہ ہے. بادشاہ اپنے وزیر سے بولتا ہے کہ اس انگوٹھی پہ کچھ ایسا لکھوا کے لاؤ جو میں اسے خوشی میں دیکھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں. وزیر بڑا سوچ میں. 3 دن کے بعد آتا ہے، اس کو پتا کیا لکھوا کے لاتا ہے؟ بتائیں کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ آواز آ رہی ہے لیکن آئیڈیا نہیں ہے کیا لکھوا چلیں کے درود شریف پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاتی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم. تو وزیر اس انگوٹھی پہ لکھوا کے لاتا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب آپ مصیبت میں ہو، غم میں ہو، پریشانی میں ہو، قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہو، یا کوئی انسان آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، ٹالریٹ کر رہا ہے، کچھ بھی آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ پہ یقین کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو درست رکھتے ہوئے یہ وقت بھی گزر جائے گا. بس یہ کر لینا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ایک ہماری سائیکالوجی یہ کہتی ہے، ایک ہوتی ہے ٹریڈ مل تھیوری. ٹریڈ مل تھیوری کا مطلب ہوتا ہے نہ کوئی خوشی مسلسل رہتی، نہ کوئی غم مسلسل رہتا ہے. مان لیجیے آپ چاہتے تھے نئی گاڑی لینا، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، کچھ بھی لینا چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا. کب تک خوش رہ لو گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، اس سے بھی زیادہ 1 سال. کیا اس سے زیادہ پوری زندگی خوش رہو گے کہ نہیں یہ تو مجھے گاڑی مل گئی؟ مطلب ایک چیز جاتی ہے، نہیں کی خواہش آ جاتی ہے، اب گاڑی مل گئی، اب گھر کی خواہش آ جائے گی، گھر مل گیا کسی اور چیز کی خواہش آئے گی، کسی اور چیز کی. تو ٹریڈمل تھیوری یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز لائف میں ہمیشہ ہم کو خوش نہیں رکھ سکتی. نہ کوئی غم مسلسل رہنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہم کو زندگی بھر خوش رکھ سکے. تو اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا. یہ خوشیاں اور یہ غم صرف آتے جاتے رہتے ہیں. جیسے موسم بدلتے ہیں نا، سردی گرمی ہو جاتی ہے، برسات ہو جاتی ہے، موسم بھی بدلتے رہتے ہیں. تو ہمارے جو ایموشنس ہیں، ایموشنس کیا ہوتے ہیں؟ آج خوشی ہے، کل غم ہے، پھر غصہ بھی آتا ہے، اگریشن بھی ہوتا ہے. تو یہ سارے موسم بھی بدلتے رہتے ہیں، ہمارے موڈس بھی بدلتے رہتے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ
اور جو آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے وہ ہر انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے. مان لیجیے آج آپ خوش ہیں, سامنے والا اداس ہے, آپ دکھی ہیں تو سامنے والا خوش ہے, تو اس سچویشن میں ایکسیپٹ یہ کر لینا ہے میں دکھی ہوں, اس کو کیوں دکھی کروں میں الٹی سیدھی باتیں بول کر کے. ہم کہتے ہیں نا تو میرے غم میں خوش ہو رہا ہے, یعنی آپ وہ انسان تو اپنی وجہ سے خوش ہے, اور ہم اس کو کہتے ہیں تجھے میرے غم میں مزہ آ رہا ہے. یہ ریلیٹ کا ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا. آگے دیکھتے ہیں, صرف چھوٹا سا ایگزامپل تھا سمجھانے کے لیے, امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو. یہ ریالٹی ہے, دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, یہ سمجھ لیں. ابھی ہم دعوت کا کام کرتے ہیں, دعوت میں کیا ہوتا ہے دیکھیں بہت ٹائم ہم بھی ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے کسے سمجھائے, اینڈ ٹائم پہ پتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو جیسا ہے نا اس کو اسی طریقے سے مان لیتے کہ ہاں بھائی یہ انسان ایسا ہی, یہ نہیں سدھرنے والا ہے, اللہ ہی سے ہدایت دے دے تو یہ راہ راست پر آ جائے گا, ورنہ ہم تو ہاتھ جوڑ دیں گے. کیونکہ ہم نے ہر طرح سے کوشش کر لی, سب سے پہلے اسے پیار سے سمجھا کے دیکھا کہ دیکھو نماز پڑھو, اس لیے نماز کے فائدے بتائے, نماز کی فضیلت ہم نے بتائی, لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کی, تو آپ کیا کر سکتے ہو, بول کے تو پلا نہیں دو گے کسی کو. تو ہم نے کیا کرا, پھر ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی یہ انسان ایسا ہے, ہمارا جو دعوت کا کام تھا ہم نے کر لیا, ہم نے اس کو سمجھا دیا, کوشش کر لی, اب اس کو اللہ کے حوالے کر دو. تو آپ کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کر لینا, ایکسیپٹینس از ویری امپورٹینٹ. صبر کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے, ایکسیپٹ کر لینا. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکسپیکٹ کرنا یعنی کہ امید لگانا, ایک ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا یعنی کہ مان لینا. تو ایکسپیکٹ یعنی امید لگانے سے بہتر ہے ایکسیپٹ کر لینا. تو آج سے ہم کیا کریں گے, ایکسپیکٹ نہیں کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے, یعنی کہ ہم مان لیں گے یہ چیز ایسی ہے. مان لو پانی کی بوتل ہے, میں بوتل کو کہوں گی جگ بن جائے تو کیا وہ جگ بن سکتی ہے, نہیں بن سکتی, بوتل تو بوتل ہی رہے گی نا. تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ بھائی پانی کی بوتل ہی ہے, ہمیں اس سے امید نہیں لگانی ہے کہ میری بوتل جگ بن جائے. ایگزامپل دے کر کے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. تو جو انسان جیسا ہے, جس کا نظریہ جیسا ہے, وہ ویسا ہی رہے گا. اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو اس انسان کے لیے, اس کے حالات کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے دے, جیسا آپ چاہتے ہو آپ کے لیے بن جائے, بس صرف دعا کرو. باقی امیدیں جتنی لگاؤ کہ آپ کو ہرٹ کریں گے, پھر ہزار طریقے کے مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اسٹریس ہے, فوبیا ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کیونکہ ہم کسی سے امید لگاتے ہیں نا, جیسے محبت کی امید لگا رہے ہیں گھر والوں سے کہ میرے گھر والے میرے ساتھ ہو جائیں, میرے ساتھ اخلاق سے رہیں, پیاری پیاری مجھ سے باتیں کریں, میرے فیصلوں کو ترجیح دیں, یہ سب ہم امیدیں لگا رہے ہیں. لیکن کوئی ہماری بات کو نہیں مان رہا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے, اپسیٹ ہوتے ہیں نا, امید ٹوٹ جاتی ہے تو دل ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے میری بات ہوتی ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی سے امید نہیں لگانی ہے سوائے اللہ کے. ہمیں امید کس سے لگانی ہے دوستوں, اللہ سے, صرف اور صرف اللہ سے امید لگانی ہے. اللہ سے امید بھی جب لگانی جب ہمارے اعمال اچھے ہیں. ہمارے کیا اچھے ہیں, اعمال اچھے ہیں. جب ہمارے اعمال ہی اچھے نہیں تو ہمیں کیا صلہ ملے گا, ان کو کوئی صلہ مل سکتا ہے؟ جب ہے ہی کچھ نہیں تو عطا کیا ہوگا. پھر خطاؤں سے بچنا ہے, اگر عطاؤں کو پانا ہے تو یاد رکھیے گا خطاؤں سے بچ جاؤ گے تو عطاؤں کو پالو گے. سب سے پہلے ایکسیپٹ کر لیا, پھر یقین کر لیا. فارمولا میں نے بنایا یہاں پہ, ایکسیپٹ پلس یقین از اکول ٹو صبر, یعنی کہ مان لیا جو جیسا ہے اس کو ویسا, اور پھر یقین کر لیا اپنی دعاؤں پر, اللہ کے فیصلوں پر, سب کچھ یقین کر کے. اسی کو میرے نظریے میں صبر کہتے ہیں. اور سچویشن, کنڈیشن, اللہ کے فیصلوں پر یقین کر لینا میرے نظریے میں صبر ہے. آپ